بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب، میں ہوں میر نوید۔ بات کریں گے جی علی امین پور گنڈا پور صاحب جو ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب نے کہتے ہیں جی استعفیٰ دے دیا، پی ٹی آئی چھوڑ دیا، اور عاصم منیر صاحب کی باتوں میں جو ہے وہ سیم باتیں ان کی ہو گئی ہیں، وہی خیالات رکھنا شروع کر دیں جو عاصم منیر صاحب کے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی عمران خان صاحب ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب پاگل ہو گئے، عمران خان صاحب کو کہاں سے کہاں شفٹ کیا گیا۔ یہ ساری باتیں آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ جاوید چودھری صاحب کے مطابق، تجزیہ نگار جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں جی بات کریں نا اگر علی امین گنڈا پور صاحب کی، تو یہ ہوا ہے پیچھے جرگہ ہوا ہے کوہاٹ میں، کرم کے حوالے سے ایک جرگہ ہوا ہے جی، اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی جو بھی ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والے دہشت گرد ہیں، ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے والے دہشت گرد ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں ان کو پکڑیں، جو بھی عوام کے پاس اسلحہ ہے وہ جمع کیا جائے، اور جتنے بھی دہشت گرد ریاست کے خلاف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے، اور ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو کہ دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ پارا چنار نہیں گئے، یہ کرم نہیں گئے۔ آپ کو پتہ ہے پارا چنار میں اس وقت جو صورتحال ہے، وہاں پہ جتنی لڑائیاں چل رہی ہیں، شیعہ مسلمز کو جس طرح مارا جا رہا ہے، اور جو سسٹم آپ کے سامنے ہے، اور وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود مطلب یہ جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اچھا، وہاں پہ اب یہ کرم نہیں گئے، یہ پارا چنار نہیں گئے، اور یہ کوہاٹ میں بیٹھ کے جرگے سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور یہ وہی سیم خیالات ہیں جو عاصم منیر صاحب کے ہیں۔ عاصم منیر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ریاست کے خلاف جو بھی ایکٹیویٹیز کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ یہ بھی موصوف فرما رہے ہیں جی ریاست کے خلاف ایکٹیویٹیز کرنے والے دہشت گرد ہیں، اور ان کا انجام بھی دہشت گردوں والا ہی ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، اور یہ جو بیانات دے رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے کہ ریاست کے خلاف دہشت گردی کس نے کی۔ عوام کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، کس کے پاس اسلحہ تھا؟ یہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف بات گئی۔ پھر یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو انتشاری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو پکڑیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، ان کو جو ہے انجام تک پہنچائیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف بولی ہیں، اور یہاں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اندرونی طور پہ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں، اور عاصم منیر صاحب کے وہ ہم قدم چل رہے ہیں، عاصم منیر صاحب کے وہ آگے ہیں ساتھ۔ یہاں پہ انہوں نے ایک اور بات کی، وفاق اور صوبے کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ یہاں پہ انہوں نے وفاق کے حق میں بات کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ یہاں کہ وہ فل پی ٹی آئی کے خلاف یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، جاوید چودھری صاحب بھی اور میں میر نوید بھی، ایک بات ہماری یہاں پہ کامن ہے کہ میں نے بھی یہ سوچا، اور میں یہ شو ریکارڈ کرنے سے پہلے میں بات کر رہا تھا، اور وہی جاوید چودھری صاحب نے میں نے بعد میں دیکھا کہ انہوں نے بھی وہی بات کی کہ گنڈا پور صاحب آپ پہلے فیصلہ کر لیں کہ آپ کیا ہیں۔ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے یہ نہ پھیلائیں، یا جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، تو ملک کے دشمن کون ہے؟ ریاست کے دشمن کون ہے؟ آپ کے ساتھ وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس گلیلے اور بنٹے ہوتے ہیں، آپ کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ اسلحہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ وہ لوگ آتے ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں پتھر مارنے میں، آپ کے پاس پتھر ہوتا ہے، آپ کے پاس شیلنگ کا سامان ہوتا ہے، آپ کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، آپ کے پاس جدید ترین مشینری ہوتی ہے کنٹینرز ہٹانے کے لیے۔ پھر آپ لوگ آتے ہیں، پھر آپ لوگ پولیس کے اوپر بھی شیلنگ کرتے ہیں، آپ لوگ گلیلوں کے ساتھ حملے بھی کرتے ہیں، آپ لوگ پتھراؤ بھی کرتے ہیں، آپ لوگ پولیس والوں کو مارتے بھی ہیں، شہید بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو آپ اریسٹ کر کے یا ان کو یرغمال بنا کے اتنا ظلم کرتے ہیں کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ گاڑی سے حملہ کر کے 3 رینجرز والوں کو شہید کر دیتے ہیں، باقیوں کو زخمی کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ 171 پولیس والے زخمی ہوتے ہیں جن کے باڈی کے اوپر شیلنگ کے نشان بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسلحہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں جی ریاست نے یہ کر دیا، تو آپ نے جو کیا، جو آپ نے رینجرز والے شہید کیے، جو پولیس والے شہید کیے، جو آپ نے شیلنگ کی، وہاں پہ آپ شیلنگ سے بھی دہشت گردی کر رہے ہیں، وہاں سے آپ فائرنگ سے بھی دہشت گردی کر رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر ریاست کے خلاف بول کے بھی دہشت گردی کر رہے ہیں، آپ مشینری استعمال کر کے کنٹینرز کو ہٹا کے بھی دہشت گردی کر رہے ہیں، آپ دفعہ 144 نافذ ہے جہاں پہ ریڈ زون میں ڈی چوک میں، آپ وہاں پہ بھی آ کے کنٹینرز کو ہٹا کے دہشت گردی کر رہے ہیں، آپ پھر اپنی زبان کے ساتھ بھی دہشت گردی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھڑکا کے بھی دہشت گردی کر رہے ہیں۔ پھر آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی جو کرتے ہیں ان کا وہی انجام ہونا چاہیے جو دہشت گردوں کا ہوتا ہے، اور جو ریاست کے دشمن ہیں ان کو جو ہے انجام تک پہنچانا چاہیے۔ آپ خدا را یہ فیصلہ کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ آپ کو ہاٹ والے گنڈا پور صاحب ہیں یا اسلام آباد والے۔
اسلام آباد میں آپ خود دہشت گردی بھی کرتے ہیں, آپ رینجرز کو بھی شہید کرتے ہیں, آپ پولیس کو بھی شہید کرتے ہیں, آپ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر بھاگتے بھی ہیں ہمیشہ کی طرح, ان کو نہتا بھی چھوڑ دیتے ہیں, آپ زخمیوں کو نہیں اٹھا رہے, ان کو نہیں پوچھ رہے, آپ چھوڑ کے چلے گئے, آپ مانسہرہ پہنچ جاتے ہیں راتوں رات, اگلے دن آپ پشاور پہنچ جاتے ہیں, کارکنوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا, آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, آپ تحریک چلاتے ہیں, آپ باقاعدہ لوگوں کو ٹرین لوگوں کو لے کے آتے ہیں, آپ کرائے کے اوپر لوگوں کو لے کے آتے ہیں, آپ ایسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں جن کا پاکستان سے تعلق ہی نہیں ہے. کیا یہ ساری چیزیں دہشت گردی میں نہیں ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں جہاں جہاں مورچے ہیں وہ ختم کروائیں. آپ نے مورچے نہیں بنائے ہوئے, آپ اسلحہ لے کے نہیں آئے, آپ نے سوشل میڈیا پہ دہشت گردی نہیں کی, تو پہلے احتساب آپ کا ہونا چاہیے. یا تو آپ مانیں کہ آپ نے پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے دیا ہے اور آپ جو عاصم منیر صاحب کے ساتھ شامل ہیں اور آپ ریاست کے دوست بن چکے ہیں اور آپ اپنی غلطیوں کے اوپر جو وہ شرمندہ ہیں اور آپ سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, یا پھر آپ مانیں کہ آپ دوگلے ہیں, منافق ہیں, جو باتیں آپ کر رہے ہیں کوہاڑ میں بیٹھ کے ان کا آپ کی زندگی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. آپ پھر زبان سے اور ہیں, دل سے اور ہیں, آپ اسلام آباد میں کوئی اور بات کرتے ہیں, کوہاڑ میں کوئی اور بات کرتے ہیں. آپ کائنڈلی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اب آتے ہیں عمران خان کی طرف. فیصل واڈا صاحب نے ایک بات کی اور جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ پوری ہوتی ہیں. انہوں نے پہلے کہا تھا 24 نومبر والا یہ جو شو ہے یہ فلاپ ہوگا, بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے اور وہاں پہ لوگ زخمی ہوں گے اور بری حالت ہوگی اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, اور وہی ہوا جو فیصل واڈا صاحب نے کہا. ٹھیک ہے, اب انہوں نے ایک نئی پیشن گوئی کی, وہ کب سے چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی سے عمران خان کو بچا لو. بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کے کھانے میں ایسی چیزیں استعمال کر رہی ہے جس سے عمران خان کا ذہنی توازن بگڑنا شروع ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں بشرا بی بی کسی بھی حد تک جا سکتی ہے, وہ خان کو زہر بھی دے سکتی ہے, وہ خان کو نیم پاگل ثابت کرنا چاہ رہی ہے. یعنی کہ صرف بشرا بی بی نہیں, پوری پارٹی اس میں جٹی ہوئی ہے کہ خان کو پاگل ثابت کر دیا جائے. جی پاگل ہو گئے, جی ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے, اور اس کا فائدہ آئندہ چند دنوں میں بشرا بی بی اٹھائے اور پی ٹی آئی کو لیڈ کرے. وہ کہہ رہے ہیں جی میں چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی سے خان کو بچا لیں اور انجام وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں, پھر نہ مجھے کہیے گا یہ کیا ہو گیا. اور اس وقت کہتے ہیں جی خان کو جیل سے نکال کے جی ایچ کو منتقل کر دیا گیا اور 150 کے قریب فوجی اہلکار جو ہے وہ تعینات ہیں خان کی حفاظت کے لیے. خان نیم پاگل ہو چکے ہیں. اور پھر یہاں پہ اور بتایا گیا کہ قاسم سوری صاحب کے مطابق یہ جیل میں گیس چھوڑی گئی تھی جس کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں. خان صاحب کا ذہنی توازن خراب ہو گیا اور ان کی مینٹل جو ہیلتھ ہے وہ اس وقت سٹیبل نہیں ہے اور کافی وہ پیچیدگی کا سامنا کر رہے ہیں. جی تنہائی کا احساس ہو رہا ہے. اور فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی سے بچا لو. اور یہاں پہ میں اگر بات کرتا چلوں تو واقعی خان صاحب کو خطرہ ہے, صرف بشرا بی بی سے نہیں پوری پی ٹی آئی سے. پی ٹی آئی ان کو پاگل ثابت کرنے میں جٹی ہوئی ہے, پی ٹی آئی ان کو غلط ثابت کرنے میں جٹی ہوئی ہے, پی ٹی آئی ان کو جذباتی ثابت کرنے میں جٹی ہوئی ہے, نہ کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ خیر و عافیت سے باہر آئیں, آ کے اپنی سیاسی اور ذاتی مسائل کا سامنا کریں. وہ یہ نہیں چاہ رہے. اور فیصل واڈا صاحب کی مجھے لگتا ہے یہ بات کہیں جا کے نہ کسی حد تک یہ صحیح ثابت ہو جانی ہے کہ بشرا بی بی ہی ان کو زہر دینے پہ تلی ہوئی ہے یا ان کو ذہنی توازن خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہے تاکہ ہم ذہنی توازن کا کر کے کیس وغیرہ ان کو ایک سائڈ پہ کریں اور خود پی ٹی آئی کی قیادت کریں, پی ٹی آئی کو سنبھالیں. اس بات میں کتنا سچ ہے یہ بھی انشاءاللہ جلد پتہ لگ جائے گا. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. میر نوید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.